میرا شوہر مجھ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ہر روز کسی بہانے سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ میری ساس اپاہج تھی، وہ بستر پر پڑی روتی رہتی۔ ایک روز میرے شوہر نے روٹی جل جانے پر گرم توا میرے بازو پر رکھ کر مجھ کو سزا دی تو میں ڈر گئی۔ میرا شوہر مجھ سے کہہ کر گھر سے نکلا کہ واپس آؤں تو شکل مت دکھانا۔ میں اپنا بیگ اٹھا کر جیسے ہی دروازے پر پہنچی، میری ساس چیخ کر رونے لگی۔ وہ ہاتھ سے گھر کے اسٹور کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی دروازے پہ پڑی، میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں تو میرا شوہر جو تو سرکاری ملازم تھا، لیکن گھر میں ایسا ماحول بنا رکھا تھا جیسے وہ کوئی مزدور ہے اور بس روزی روٹی کے لیے محنت مزدوری کر کے آتا ہے۔ اس کے پاس ہر مہینے کی تنخواہ آتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی مجھے مکمل پیسے نہیں دیتا تھا، بلکہ صرف 30,000 روپے ہاتھ میں تھما دیتا تھا، اور باقی کہاں جاتے تھے یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لو اور اس میں گھر کا خرچہ چلاؤ، اور پھر وہ خود اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا تھا۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی انسان نہیں، بلکہ بس ایک ذمہ داری ہوں جسے اس نے پورا کرنا ہے۔ ان 30,000 میں مجھے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، گیس کا بل بھی آتا تھا، پانی کا الگ بل ہوتا تھا، اور کھانے پینے کا خرچہ سب اسی میں سے نکالنا پڑتا تھا۔ میری ساس بھی بیمار تھی اور ان کی دوائیوں کا خرچ بھی اسی میں آتا تھا۔ وہ چارپائی پر پڑی رہتی تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کی محتاج تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھتی، ان کو دوائی دیتی، کھانا کھلاتی اور ان کا خیال رکھتی، لیکن ان سب میں مجھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ میری طرفداری کرتی تھی۔ وہ مجھے بیٹی کی طرح مانتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں ان کی خدمت کرتی تو دل کو سکون ملتا تھا۔ لیکن میرا اصل مسئلہ تو میرا شوہر تھا۔ میرا شوہر محمد اسماعیل ایک عجیب مزاج کا آدمی تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں تھی، نہ کوئی نرم گوشہ تھا۔ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو میں اور میری ساس دونوں ہی ایک دم سے ڈر جاتے، جیسے کسی قید خانے میں قیدی کو اچانک جیلر کے قدموں کی چاپ سنائی دے۔ وہ آتے ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا، نہ کوئی بات پوچھتا، نہ سلام لیتا، نہ محبت بھری نظریں ڈالتا، بس سیدھا غصے میں بات کرتا، اور ہاتھ اٹھانے میں بھی ذرا ہچکچاتا نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ ہماری شادی کو مجھے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن لگتا تھا جیسے صدیوں گزر گئی ہوں، کیونکہ ہر دن ایک نئے عذاب کی صورت میں سامنے آتا تھا۔ میں اپنی ماں باپ کی بیٹی تھی جو مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میری شادی بھی خاندان کے دباؤ پر ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اس آدمی کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن میری ساس مجھے پسند کر کے لائی تھی، اور یہی کہا تھا کہ وہ مجھے بیٹی بنائیں گی اور اپنی بہو سے زیادہ چاہیں گی، اور یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے محبت دی، لیکن ان کے بیٹے کی سخت طبیعت نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کسی بات پر جھگڑا شروع ہوا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے بڑھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ سب کچھ شادی کے اتنے کم عرصے بعد ہی ہو رہا ہے۔ اس وقت میری ساس بیچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے بیٹے کو روکا کہ ایسا نہ کرے، لیکن اسماعیل نے غصے میں انہیں بھی دھکا دے دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس وقت تو ہمیں لگا کہ شاید وہ معمولی سا گروٹ ہو تھا، لیکن جب ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ ان کی کوہلے کی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی۔ اس دن سے وہ چارپائی پر ہی پڑی رہنے لگی۔ میں نے ان کا سارا خیال رکھا، ان کی خدمت کی اور ان کے لیے کبھی کوئی شکایت نہ کی، لیکن اندر ہی اندر میں ٹوٹتی گئی۔ میرا دکھ صرف یہ نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی محبت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ساس آستہ سے مجھ سے کہتی کہ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی اپنی ماں کو مارتا تھا، اپنی بیوی کو تنگ کرتا تھا، اور بیٹے نے بھی وہی مزاج اپنایا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور سوچتی تھی کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر میری زندگی کا ہر دن اس طرح کے خوف میں گزرے گا۔ جب بھی اسماعیل گھر میں آتا تو میرا دل ڈوبنے لگتا۔ میں اور میری ساس ایک دوسرے کو دیکھتے اور سمجھ جاتے کہ اب گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ وہ آتے ہی شور مچانے لگتا، کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی بجلی کے بل پر، کبھی کسی اور چھوٹی موٹی چیز پر، اور اگر کوئی جواب دے دیا جائے تو ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ میری زندگی ایک سزا کی طرح لگنے لگی تھی، ایک ایسی سزا جس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی اور جس کا کوئی جج بھی نہیں تھا جو سن لے آخر میرا قصور کیا ہے۔
میں بس ایک عورت تھی جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر روز ذلت سہتی تھی اور ہر رات روتے ہوئے سوتی تھی۔ ہم دونوں شادی شدہ تھے، لیکن ہماری شادی کے باوجود ہماری زندگی عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح نہیں تھی۔ ہم دونوں کے کمرے الگ الگ تھے، اور یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ یہ گھر میرے شوہر کے والد صاحب نے بنایا تھا، ایک ڈبل سٹوری مکان جسے دیکھنے والے رشک کرتے تھے، لیکن میرے لیے یہ قید خانہ تھا جہاں سے مجھے آزادی سے زیادہ پابندیاں دی گئی تھیں۔ گھر اوپر والا حصہ یعنی دوسری منزل مکمل طور پر میرے شوہر کی ملکیت اور اس کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا، اور نیچے والا حصہ میرے حصے میں آیا تھا، اور دوسری منزل پر جانے کی اجازت مجھے بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر کبھی جانا بھی ہوتا تو صرف ایک وجہ سے کہ مجھے اس کے بیڈ روم کی صفائی کرنی ہوتی۔ وہاں جاتے ہوئے بھی میرا دل کانپتا تھا، کیونکہ وہ جگہ میرے لیے ممنوع تھی، اور بس ایک ملازمہ کی طرح میں اس کی صفائی کر کے واپس آتی۔ اس کے کمرے میں سب کچھ خاص اور مہنگا رکھا گیا تھا۔ پردے، قالین، بیڈ سیٹ اور الماریاں، سب کچھ شاہانہ انداز میں تھا، اور دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہاں کوئی بڑی ہستی رہتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کمرے کا مالک اپنی بیوی کو انسان سمجھنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ میرا اپنا کمرہ نیچے تھا، وہاں صرف ایک بیڈ تھا، باقی کمرے کے اندر کچھ خاص نہیں تھا، نہ کوئی سجاوٹ، نہ آرام کا کوئی سامان، صرف ایک کمرہ جس میں میں راتیں گزارتی تھی۔ اکثر میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی میں بھی اوپر والے کمرے کی طرح ایک کمرہ بنا سکوں، لیکن وہ خواب ہی رہ گیا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پر کبھی اختیار نہیں دیا گیا۔ جب بھی میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہوتا، وہ میرے کمرے میں آ جاتا، اور جب مطلب ختم ہو جاتا تو اپنے شاہانہ کمرے میں واپس چلا جاتا۔ اس گھر میں اور بھی 3 کمرے تھے، لیکن ان کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ ان کمروں کی چابیاں ہمیشہ اسماعیل کے پاس رہتی تھی، اور کبھی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ان کمروں کو کھول کر دیکھیں کہ ان میں کیا رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹور روم بھی تھا، لیکن وہاں جانے پر بھی سخت ممانعت تھی۔ میں کبھی سوچتی تھی کہ آخر ان کمروں میں ایسا کیا راز ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی تھی کہ اگر میں نے زیادہ جاننے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھی میرے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ اوپر والا کوئی باتھ روم بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسماعیل کہتا تھا کہ اگر تم لوگ اس باتھ روم کو گندا کر دو گے، اسی لیے اوپر والا صرف اس کا تھا، وہ خود شہنشاہوں کی سی زندگی گزارتا تھا، جبکہ ہمیں فقیروں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر انداز الگ تھا، اور ہمارا ہر دن ایک کمی اور محرومی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ خود جو چاہے کھاتا پیتا، لیکن ہمیں ضرورت کی چیز بھی مانگنی پڑتی تھی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ اس کے کپڑے میں کوئی کاغذ تھا جو میری نظر میں نہیں آیا، اور وہ دھل کر ضائع ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری ساس بیچاری چیختی رہی، اپنی کمزوری کے باوجود جتنا بول سکتی تھی بولتی رہی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ عورت پر ظلم نہ کر، یہ غلط ہے، تیری ماں عورت ہے، تیرا باپ بھی عورت پر ظلم کرتا تھا، اسی لیے برباد ہوا، تو بھی برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنی ماں کی سنتا ہی کہاں تھا، اس کے کانوں پر جونگ تک نہ رینگتی تھی، وہ اپنی ہی انا اور غرور میں ڈوبا رہتا۔ کبھی کبھی تو مجھے کہتا کہ اپنی مرضی سے آئی ہو نا تو اب بھگتو، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اولاد بھی تو نہیں دے سکی، اور یہی بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگتی۔ وہ مجھے بے اولادی کے طعنے دیتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کی اصل حقیقت اور اصل ظلم کچھ اور تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں وہ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے دوائیاں دیتا، اور میں بھولی باری سمجھتی کہ شاید یہ عام وٹامنس ہیں، لیکن وہ اصل میں معنی حمل گولیاں تھیں جنہیں میں بنا جانے کھاتی رہی۔ اس نے مجھے اتنی زیادہ گولیاں کھلائی کہ میرے جسم کا نظام ہی خراب ہو گیا، میرے ہارمونز بگڑ گئے اور میرا رحم کمزور ہو گیا۔ ایک بار میں ماں بنی، لیکن حمل ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک میں دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے صاف کہا کہ یہ سب زیادہ عرصے تک گولیاں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب اس کا علاج ضروری ہے۔ لیکن میرا شوہر کبھی علاج کروانے پر راضی نہ ہوا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں صحت مند ہو جاؤں اور اولاد پیدا کر سکوں، کیونکہ اس کی نظر میں تو مجھے بس کمزور اور بے بس رہنا تھا۔ اب وہ مجھے ہر وقت یہی طعنہ دیتا کہ تم بے اولاد ہو، تم عورت ہو کر بھی ماں نہیں بن سکتی، تم میرے کسی کام کی نہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ قصور اس کا تھا، لیکن وہ سب کے سامنے مجھے ہی گناہ گار ٹھہراتا۔ کچھ لوگ مجھ سے چپکے سے کہتے کہ شاید تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اسی لیے وہ تمہیں نظر انداز کرتا ہے اور تم سے جان بوجھ کر اولاد کا طعنہ دیتا ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر اس نے دوسری شادی کر رکھی ہوتی تو بھی میں مجبور تھی، کیونکہ اس کو دیکھ کر تو میری روح فنا ہو جاتی تھی، میری سانس سوکھ جاتی تھی، اور میں خود کو اس کے سامنے بالکل بے بس محسوس کرتی تھی۔
میری زندگی اس کے ظلم کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میرے شوہر کا جب دل کرتا اپنے دوستوں کو بلا لیتا اور مجھ سے 20 لوگوں کے کھانے بنواتا۔ اس کے بعد میں برتن دھوتی، گھر صاف کرتی۔ اس کو مجھ پر بالکل رحم نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن یہ بھی آسان نہیں تھا۔ گھر کے سامنے ایک لڑکا رہتا تھا جو میری ساس کا بیٹا بنا ہوا تھا، لیکن میرے شوہر کو اس سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن شوہر گھر نہیں تھا اور ساس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہیں ساس کو اسپتال لے کر گیا تھا۔ تب سے ساس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ہر درد سے واقف ہے، جیسے وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن میں جس شخص کے نکاح میں تھی اس سے مر کے ہی نکل سکتی تھی۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اور نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ میں نے احمد کے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ میرے دل میں کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھے تانے دیتا تھا کہ اگر گھر سے باہر نکلی تو کہیں اس کے پاس تو نہیں چلی جاتی، کیونکہ وہ بھی تو اکیلا ہی رہتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر دیتا تھا کہ سن کر روح کانپ جاتی تھی۔ میں ایک مولوی کی بیٹی تھی، میرے ماں باپ واپس دنیا میں نہیں تھے، لیکن میں نیک خاندان سے میرے لیے ایسی باتیں سننا آسان نہیں تھا، پر میں سنتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا، اور کہتے ہیں نا کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی۔ اسی دن کچھ برا ہونا ہی تھا اور وہ ہو گیا۔ دن کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی اس کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ وہ بار بار آوازیں دے رہا تھا کہ جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے، اور مجھے ہمیشہ سے عادت تھی کہ اسے کھانے کے وقت گرم گرم روٹی چاہیے ہوتی۔ میں نے بھی جلدی ہاتھ چلایا، لیکن اسی بھاگ دوڑ میں ایک روٹی کے کنارے سے ہلکی سی جل گئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ میں نے سوچا اتنی سی بات پر وہ شور نہیں مچائے گا، مگر جیسے ہی وہ روٹی اس کے سامنے رکھی، اس نے فوراً دیکھ لیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی اور اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے سننے کے بجائے وہی توا اٹھایا جس پر میں روٹیاں بنا رہی تھی اور میرے بازو سے لگا دیا۔ لوہے کا وہ دہکتا ہوا گرم حصہ میری نازک جلد کو چھو گیا تو میرے منہ سے ایسی چیخ نکلی کہ پورے گھر کی دیواریں کانپ گئی۔ میں درد سے تڑپ اٹھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میری چیخیں سن کر میری ساس بھی اپنی چرپائی پر دھیرے ہلنے لگی۔ وہ ہل تو نہیں سکتی تھی، لیکن اپنی بساط کے مطابق زور سے رونے لگی اور اپنے ہی بیٹے کو بد دعائیں دینے لگی۔ وہ چلانے لگی کہ اللہ کرے تیرا گھر برباد ہو، اللہ کرے تیری زندگی اجیرن ہو، اللہ کرے تو کبھی سکون نہ دیکھے۔ میرا شوہر ذرا برابر بھی نہیں رکا، بلکہ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ ابھی تو مجھے فون آیا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن واپس آیا تو تجھے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی، اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ اگر یہ واقعی واپس آیا تو میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں اپنی زخمی بازو کو پکڑ کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ساس مجھے دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی زبان کانپ رہی تھی۔ میری بازو میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میں چاہتی تھی مجھے کوئی فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مگر اس کو میری تکلیف کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تو الٹا کہا کہ میں واپس آ کر تجھے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں اس گھر میں مزید ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں سے نکل جاؤں گی، بھاگ جاؤں گی، اپنی جان بچا لوں گی، کیونکہ اگر آج میں نہ نکلی تو شاید کل میری لاش ہی اس کچن کے کسی کونے سے ملے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور جلدی اس میں صرف اپنے 2 جوڑے کپڑوں کے رکھے اور اپنی ماں باپ کی تصویر رکھی۔ باقی سب کچھ وہیں چھوڑ دیا۔ میرے لیے ان سب چیزوں کی کوئی وقت نہیں رہی تھی، مجھے صرف اپنی جان کی فکر تھی۔ بیگ پکڑ کر میں جیسے ہی نکلنے لگی، میری ساس نے مجھے زور سے آواز دی۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے چھت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی نہیں، لیکن پھر جب میں نے غور کیا تو وہ بار مجھے روتے اسٹور روم کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ آخر مجھے اسٹور روم کیوں دکھا رہے ہیں۔ ان کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی کہ ذرا اس کا دروازہ کھول کے دیکھ۔ میری جان رک گئی۔ میں نے کہا کہ امی، اس پر تو تالا لگا ہوا ہے اور چابی تو آپ کے بیٹے کے پاس ہے۔
میں کیسے تالا توڑوں؟ میری بات سن کر وہ اور بھی رونے لگی اور ہچکیاں لے لے کر کہنے لگی کہ نہیں سفینہ، تجھے آج یہ دروازہ توڑنا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے تو یہ دروازہ کھول دے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور ایک خوف چھپا ہوا تھا، جیسے وہ برسوں سے کوئی راز اپنے دل میں دبائی بیٹھی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی دہشت تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بار بار اسی دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جس کے لیے وہ اپنی آخری سانسوں کے ساتھ مجھے اصرار کر رہی ہیں۔ لیکن پھر میں نے کچن کی طرف دیکھا جہاں ایک ہتھوڑا پڑا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کیا میں واقعی یہ دروازہ توڑ دوں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو میری زندگی بدل دے گا؟ میں نے ہتھوڑے کو دیکھا اور قدم آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ دل میں ایک خوف اور ایک عجیب تجسس دونوں اکٹھے تھے، جیسے قسمت نے مجھے کسی نئے امتحان کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہو۔ میں نے 2 زوردار وار کیے تو آخرکار تالا ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے میری روح تک کو ہلا دیا۔ یہ کمرہ بظاہر ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا، لیکن اندر کا حال دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا۔ دیواروں پر پرانی گرد آلود الماریاں تھیں، کچھ پرانے بکسے بھی رکھے تھے، لیکن ان سب کے بیچ جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی نوٹوں کے انبار اور بڑے بڑے بیگ جو نوٹوں اور سونے کے بسکٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں لمحے بھر کے لیے پتھر کی مورتی بن گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس کمرے کو ہمیشہ اسٹور روم کہا گیا تھا، اس کے اندر یہ سب کچھ چھپا ہوا ہوگا۔ میرے ذہن میں اسماعیل کی وہ ساری راتیں گھومنے لگیں جب وہ آدھی رات کو خاموشی سے اٹھتا تھا اور چابی لے کر اسی کمرے کی طرف جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اندر جا کر کیا کرتا ہے، لیکن کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی راحت یہ تھی کہ وہ بس اس وقت میرے کمرے میں نہ آ جائے اور مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب جا کر مگر مجھے سمجھ آئی کہ وہ دراصل کس دولت کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ دولت جو کبھی اس کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ایک معمولی سرکاری ملازم تھا، تنہا بس گزر بسر کے لائق تھی، تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے آ سکتے تھے؟ یہ سب تو صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگوں کا کالا دھن چھپانے کا کام کرتا تھا، شاید رشوت یا ناجائز پیسہ کسی کے لیے یہ دولت رکھتا تھا اور خود کو ان سب کے بیچ بادشاہ محسوس کرتا تھا۔ میرے اندر خوف بھی تھا اور ایک نئی ہمت بھی پیدا ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی بدلوں گی۔ میں نے ایک بڑا سا بیگ اٹھایا اور اس کے اندر نوٹوں کی گڈیاں ڈالی، ساتھ ہی کچھ سونے کے بسکٹ بھی ڈال دیے۔ میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا اور ہتھوڑا وہیں چھوڑ دیا۔ دل میں ایک خوف تھا کہ اگر وہ واپس آ گیا تو مجھے ختم کر دے گا، لیکن ایک ہمت بھی تھی کہ آج میں اپنی قید سے نکل کر آزاد ہو جاؤں گی۔ میں باہر بھاگی تو میری سانس آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ رہی تھی، وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں بس کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان لے کر بھاگنے والی ہوں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں اس راز کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، جسے انہوں نے خود اپنی زندگی کی آخری طاقت لگا کر میرے سامنے کھولا تھا۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا کیونکہ وقت کم تھا۔ میں سیدھی احمد کے گھر کی طرف بھاگی۔ احمد ہمارا پرانا محلے دار تھا۔ اس نے کئی بار میری حالت دیکھ کر افسوس کیا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر کبھی بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکلا۔ مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ میری حالت زخمی اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ابھی اور اسی وقت اپنی گاڑی سٹارٹ کرو اور میری ساس کو لے کر چلو، میں تمہیں ساری بات راستے میں بتا دوں گی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی، لیکن ساتھ ہی پوچھنے لگا تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو اور اس بیگ میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سب بعد میں بتاؤں گی، ابھی ہمیں جہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور احمد نے میری ساس کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ پھر میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر کے دروازے کو بند کرنے کا بھی وقت نہیں ملا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں احمد نے پھر پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں لے چلو۔
बस इतना कि हमें कोई ढूंढ ना सके। मैंने बैग से कुछ पैसे निकाले और इसे दिए कि पेट्रोल फुल करवा लो। इसने पैसे देखे तो हैरान रह गया, लेकिन इस वक्त मैंने बस इतना कहा कि सब कुछ बाद में बताऊंगी। रास्ते में मैंने इसे सब कुछ बता दिया, वो सारा जुल्म, सारी अजियत और सबसे बढ़कर स्टोर रूम का राज। अहमद के चेहरे पर हैरत थी, लेकिन साथ ही इसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी भी थी। इसने कहा कि लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैं हमेशा चाहता था कि तुम इस जालिम इंसान से आज़ाद हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, और आज वो वक्त आ गया है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। इसने कहा कि मुझे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हें चाहता था, और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें अभी कबूल कर लेता हूँ। मेरी सास गाड़ी में सो रही थी, लेकिन इनके चेहरे पर भी एक सुकून था। शायद वो बरसों बाद पहली बार मुतमिन थी कि वो इस बेटे के हाथों मज़ीद अजियत का शिकार नहीं होंगी। हम लाहौर पहुँचे तो सबसे पहले एक होटल में कमरा लिया और वहाँ 2 दिन गुजारे। इसके बाद हमने एक किराए का मकान लिया और इसमें थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा। मैंने सबसे पहले अपनी सास को अस्पताल दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि इनका मामला इतना पेचीदा नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरा दिल कट गया कि इतने साल वो चरपाई पर पड़ी रही, और इनका बेटा जिसके पास इतने पैसे थे, इसने कभी इनका इलाज के लिए 1 रुपया भी खर्च ना किया। मेरी सास का ऑपरेशन हुआ तो वो पहले से बहुत तेज़ हो गई। अब वो छड़ी के सहारे चलने लगी। इनके चेहरे पर वो रोशनी लौट आई जो शायद बरसों पहले बुझ गई थी। हम सब मिलकर एक नया घर खरीदा और इसमें रहने लगे। ज़िंदगी में पहली बार मुझे सुकून नसीब हुआ। अहमद मेरे साथ था, मेरी सास मेरी साथ थी, और मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं मिला था। 6 से 7 महीने यूं ही गुजर गए और हम नए घर में आबाद हो गए। मेरा शोहर मोहम्मद इस्माइल शायद लाख कोशिश करता, लेकिन इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हम कहाँ गए होंगे। इतने बड़े शहर लाहौर में वो हमें कैसे ढूंढता। हमने अपने नाम तक तब्दील कर लिए थे और एक नई पहचान के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अब मैं आज़ाद थी। अब मैं कैद खाने से निकलकर एक नए आसमान के नीचे सांस ले रही थी, और हर दिन मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू होने लगी है। मेरी ज़िंदगी का वो वक्त जिसे मैंने सबसे ज़्यादा खौफ और दुख में गुजारा था, भला आखिर ख़त्म हुआ और एक नई सुबह मेरे सामने खुल गई थी। अहमद का दिमाग बहुत तेज़ था और इसने ऐसी तरकीब निकाली जिसने मेरी तकदीर ही बदल डाली। इसने लाहौर के एक ख़तरनाक और बासर आदमी को इस सारे मामले में शामिल किया। इसने मेरे शोहर को फ़ोन किया और कहा कि अगर सफ़ीना बेबी को तलाक नहीं दी तो जो कुछ इसके घर में पड़ा है इसका सारा राज खोल देंगे और हुकूमत तक ये बात पहुंचा देंगे। मेरे शोहर के लिए ये धमकी ऐसी थी जैसे ज़मीन इसके कदमों से निकल गई हो, क्योंकि चोर आदमी अपने साए से भी डरता है, तो फिर इतने बड़े राज से कैसे बेखौफ रह सकता था। इसने फ़ौरन मान लिया और इसकी ज़बान कांपने लगी। वो कहने लगा, बस बस मैं तलाक देता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, मेरी जान छोड़ दो। इसने फ़ोन पे कहा कि मैं अभी लिख देता हूँ और भेज देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे मत पड़ना, ना ही किसी को ये सब बताना। हम तो इसके घर से दौलत का एक बैग लेकर निकले थे, लेकिन वो दौलत समुंदर जितनी थी। इसके लिए हमारे जाने से इसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में इसने तलाक लिखकर इसी ख़तरनाक आदमी के पते पर भेज दी। हमें अपना पता नहीं देना था, क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो हमारे पीछे ना आ जाए। इस दिन मेरे दिल पे जो बोझ बरसों से था वो हल्का हो गया। अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद थी। इद्दत पूरी करने के बाद मैंने अहमद से निकाह कर लिया और वो मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ था। मेरी सास भी इस बात से बहुत खुश थी। मैंने एक दिन अपनी सास से पूछा, क्या इन्हें अपने बेटे की याद आती है? वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कराई और कहने लगी कि ऐसे बेटे की याद कैसे आए जो अपनी माँ का इलाज तक न करवा सके और जो अपनी माँ पर भी हाथ उठाता हो। तुम्हारे आने से पहले भी वो मुझ पे भी जुल्म करता था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बात का मुझे पहले कभी इल्म नहीं हुआ था। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया रुख शुरू हुआ। मुझे लगता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि अगर एक आदमी के साथ बुरा तजर्बा हो जाए तो समझा जाए कि सब आदमी बुरे होते हैं। अगर अहमद मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं भी यही सोचती,
لیکن جتنا پیار، جتنا احترام اور جتنا خیال اس نے مجھے دیا تھا، اس نے میری ساری سوچ بدل دی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں۔ احمد میری مسکراہٹ کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگر میں پریشان ہو جاؤں تو وہ بھی بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، میرے لیے تحفے لاتا ہے، میرے دکھ میں روتا ہے اور میری خوشی میں ہنستا ہے۔ میری ساس جو اب میرے لیے ماں بن چکی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے ان کا علاج کرایا اور اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ وہ چھڑی کا سہارا لیتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر اب سکون ہے، خوشی ہے۔ وہ بار بار کہتی ہیں کہ سفینہ، تم نے میرا وہ بیٹا کھویا ہے جس نے مجھے دکھ دیے، لیکن مجھے ایک بیٹی مل گئی ہے جس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ احمد نے ایک دن مجھے بتایا کہ اس سارے راز کے بارے میں اسے پہلے سے معلوم تھا۔ اس نے ایک دن میرے شوہر کو اس اسٹور روم میں کچھ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ اس وقت اسے بھی ڈر تھا کہ اگر وہ بولتا تو کہیں اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ احمد نے کہا کہ جب اس نے مجھے دکھوں میں دیکھا تو اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میری زندگی آسان ہو، اور اللہ نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا۔ اب ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنا گھر بنایا ہے، ہم مل کر سب کام کرتے ہیں۔ میں اور میری ساس گھر کو سنبھالتے ہیں، احمد باہر کے کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ نے مجھے اس جہنم سے نکال کے ایک ایسی زندگی دی جہاں دکھ کا کوئی سایہ نہیں، جہاں صرف سکون ہے۔ انسان کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کے پاس ان کا حل ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں اور ہمت رکھیں تو ایک دن خوشی کے دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ میری زندگی کی مثال اس بات کا ثبوت ہے کہ اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور طلوع ہوتی ہے، اور دکھ کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ احمد سے نکاح کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئے سفر پر نکل آئی تھی۔ وہ محبت جو پہلے صرف خوابوں میں دیکھی تھی، وہ حقیقت میں مجھے مل گئی تھی۔ احمد کا ساتھ میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ اس نے نہ صرف میرا سہارا بننا شروع کیا، بلکہ مجھے یہ احساس دلایا کہ عورت صرف دکھ سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ بھی خوشیوں کی حقدار ہے۔ جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو گھر جیسے جنت بن گیا۔ احمد نے پہلی بار اسے گود لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بار بار کہتا، یہ ہماری خوشیوں کا مرکز ہے، یہ ہماری دعا کا جواب ہے۔ میری ساس بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ وہ اکثر اپنی نواسی کو گود میں لے کر کہتی کہ یہ بچی ہمارے گھر کی رونق ہے۔ ان کی ہنسی اور بچی کی کلکاریاں گھر کو جیتا جاگتا جنت بنا دیتی تھی۔ احمد نے کاروبار میں بھی دن رات ایک کر دیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ہر آسائش دے۔ اللہ نے اس کی محنت میں برکت ڈال دی۔ آہستہ آہستہ ہم نے وہ چھوٹا سا مکان بھی چھوڑ دیا جہاں ہم تنگی میں رہتے تھے، اور ایک خوبصورت سا نیا گھر بنا لیا۔ یہ گھر ہماری محنت اور قربانیوں کی پہچان تھا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو دل میں شکر کا ایک سمندر امڈ آیا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری ساری دعائیں سن لی ہیں۔ میری ساس بھی اب صحت مند تھی۔ میں نے ان کا علاج کروایا، ان کی پرانی بیماریاں کم ہو گئی، اب وہ میرے ساتھ چل پھر سکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ میرا بڑھاپا سنہرا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے بیٹے سے نہیں بلکہ بہو سے وہ محبت ملی ہے جو شاید بیٹے سے بھی نہ ملتی۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو جاتی اور دل کو سکون ملتا کہ میں نے اپنی ماں کا درجہ رکھنے والی عورت کو خوش کر دیا۔ ہمارے گھر میں اب ہر وقت ہنسی خوشی رہتی۔ شام کو احمد دفتر سے آتا تو بیٹی کو گود میں اٹھا لیتا اور کہتا کہ سارے دن کی تھکن ختم ہو گئی۔ وہ میرے لیے بھی وقت نکالتا، مجھے باہر گھمانے لے جاتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت بڑے تحفے سمجھ کر مناتے تھے۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میری زندگی میں وہ دردناک ماضی نہ آتا تو شاید میں ان خوشیوں کی قدر ہی نہ جان پاتی۔ دکھ نے مجھے صبر سکھایا اور احمد نے مجھے محبت دی۔ یہی دونوں چیزیں مل کر زندگی کو مکمل بناتی ہیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں
تو دل کہتا ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ دکھ کے بعد سکون ضرور دیتا ہے۔ میری کہانی بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے تو انجام ہمیشہ خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یوں میری زندگی ایک خوبصورت اختتام پر آ کر ٹھہری، جس میں نہ ڈر تھا، نہ آنسو، بلکہ صرف سکون، خوشیاں اور محبت تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب